السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا يحزن لهم أجرهم عند ربهم، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، قال الله تعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم۔ حضرت جامعہ اسلامیہ شیخ الاسلام والمسلمین احمد بلّہ امام اہل سنت حافظ محمد انوار اللہ شاہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، ہے درود پاک بھی ذکر شہی عن مقام، ہر طرح سے جس کا خالق کو ہے منظور اہتمام، ہے جتاہ خود درود اسواق العالم پر مدام، ہے فرشتے دائماً مشغول جسم تمام، کیسے طاعت ہوگی جس میں اوقد حق بھی شریف، ہے جو طاعت سے بلی جس کا نہیں کوئی شریف۔ ایک مرتبہ بابا سے بلند درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا ومولانا محمد وبارک وسلم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت بانی جامعہ اسلامیہ شیخ الاسلام والمسلمین رسیدان ملت اسلامیہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ یہ درود و سلام پڑھا کرو، اور دنوں میں تمہارا درود مجھ تک فرشتے پہنچاتے ہیں، لیکن جمعہ کے دن جو درود و سلام پڑھا جاتا ہے اسے میں بذات خود بنفس نفیس سنتا ہوں اور اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ آئیے سے مل کر ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ بڑی آواز سے بلند، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله عليه وسلم، نویت سنت الاعتکاف۔ رسیدان ملت اسلامیہ، میں نے ابھی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ جو بھی خرچ کرتے ہیں، ثم لا یتبعون ما انفقوا، پھر اس کے پیچھے نہیں جاتے جو کچھ کہ انہوں نے خرچ کیا، منو احسان جتاتے ہوئے، ولا اذلهم یا کسی قسم کی تکلیف دیتے ہوئے، اجرهم عند ربهم، ان کا اجر تو اللہ کے پاس رہے گا۔ یعنی یہ جو صدقہ خیرات ہے غریبوں کی مدد کرنا ہے، جیسے رمضان کا مہینہ آیا، بہت سارے لوگ زکوٰۃ جوہر نکالتے ہیں، یہاں پر اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ادھر دیے ادھر دیے اپنا نام کر لیے۔ اب تو سوشل میڈیا کا جو دور چل رہا ہے، فوٹوؤں کے ساتھ ایسا اثر ہم تقسیم کر رہے ہیں،
جو پورے گاؤں کو جو ہے اس کے ذریعے سے اطلاع دی جا رہی ہے، تو اس سے کرنے والے کا ثواب جو ہے مکمل ظاہر ہو جاتا۔ پوشیدگی کے ساتھ چھپا کر کے صدقہ خیرات دینے کا حکم دیا گیا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبقت درہم علی مئۃ دراہم، ایک درہم جو ہے 100 درہم پر سبقت لے گیا۔ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ وہ کس طرح؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مالدار شخص ہے، خوب پیسے والا ہے، اور اس نے جو ہے اپنے مال میں سے جو ہے 1,00,000 درہم جو ہے اس نے نکال کر کے غریبوں میں تقسیم کیا، اور یہ اس کے لیے بڑی چھوٹی رقم، خوب مالدار ہے، خوب پیسے والا، خوب جو پیسے والا ہے، اور یہ 1,00,000 درہم اس کے لیے چھوٹی رقم۔ اور ایک وہ شخص ہے جس کے پاس صرف 2 درہم ہی ہے، بس اور کچھ نہیں، تو اس نے اس 2 درہم میں سے 1 درہم اپنے خرچ کے لیے رکھ لیا اور 1 درہم اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ تو یہ 1 درہم جو ہوتا ہے نا وہ 1,00,000 درہم پر سبقت دیا تھا۔ یعنی تنگحالی میں، بدحالی میں، تندرستی میں بھی خرچ کرنے کا حکم دیا جا رہا، مانگنے کا حکم نہیں ہے۔ آج کل لوگ جو گلی گلی جو تھیلیاں لے کر کے جو بھاگ رہے ہیں مانگنے کے لیے، سب سے پہلے تو یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس طبقے کا تعلق مسلمانوں سے ہے یا نہیں۔ آج کل بہت سارے لوگ برقع ڈال لے کر کے جو ہے اس طرح گلی کوچوں میں پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہر ٹوپی لگانے والا مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، ہر برقع پہننے والی عورت مسلمان ہونا ضروری نہیں۔ اور پیشہ جو جنہوں نے مانگنے کا پیشہ بنا لیا، مجبوری میں مانگنا الگ ہے، پریشان حالی میں ایک دوسرے سے مانگنا وہ چیز الگ ہے۔ ایسے لوگوں کو تلاش کر کے دینے کا حکم ہے۔ اب یہ جو روزانہ جو ایک ڈیوٹی کی طرح، ایک کاروبار کی طرح، جیسے یہ کاروبار کرنے والا صبح جو اٹھ کر کے جو ہے چابیاں لے کر کے دکان جا رہا، دکان کھول کر کے جو اپنا کاروبار کر رہا ہے، نوکری کرنے والا صبح جو تیار ہو کے جو توشہ وغیرہ جو ہے بنا لے کر کے جو ہے آفس کو جا رہا کام کرنے کے لیے، ایسا ہی نہیں ناشتہ کر کے کھا پی کے کر کے جو تھیلی لے لے کے چھولے لے لے کر اب مانگنے کے لیے نہیں کر رہا ڈیلی کے، یہ پیشہ ہے۔ تو اسلام کے اندر محنت مزدوری میں یہ بھیک مانگنا یہ پیشے کے اندر شمار نہیں ہے، منع کیا گیا ہے، نہیں مانگنا، مانگنا جائز ہی نہیں، مانگنا جائز ہی نہیں۔ اور اندازہ لگائے یہاں تک کہ فقہاء کرام بیان فرماتے ہیں کہ جیسے کہ ہم کسی گوشت کی دکان میں گئے گوشت خریدنے کے لیے، پورا انہیں تول کے دینے کے بعد جو راستے میں جو بولتے ہیں تھوڑا ہڈی لگاؤ، تھوڑی کلیجی ڈالو، تو اس طرح مانگنا یہ جائز نہیں، گناہ میں شمار ہوتا۔ دودھ ڈالنے والا دودھ ڈالنے کے بعد جو ہے تھوڑا کوسر ڈالو گے، اس کو جو ڈالو گے جو بولتے کئی کو جائز نہیں ہے۔ اسلام نے کبھی بھی مانگنے کا حکم نہیں دیا، جس حال میں ہیں جیسے ہیں جو ہے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے صبر کرتے ہوئے زندگی جو ہے گزارنے کا حکم ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں
الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ دینے والا کیا اس کا ہاتھ اوپر رہتا، لینے والے کا ہاتھ ایسے نیچے رہتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہی کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بھی بہتر ہے۔ ہمیشہ جو دینے والے بننا لیکن لینے والے نہیں بننا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، ویسے تو جنہوں نے مانگنے کا پیشہ بنا لیا ان لوگوں کو دینا کوئی ثواب کا کام نہیں ہوتا۔ اکثر لوگ جو ہے ثواب سمجھ کر کے جو دیتے ہیں لیکن یہ ثواب میں شامل نہیں ہوتا۔ دے لو آپ، دینا کوئی گناہ نہیں ہے، مگر آپ یہ امید مت رکھیں کہ ہم کو ثواب ملے گا۔ ہاں ہو سکتا ہے اگر انہیں آپ کے پیسے لے جا کر کے پینے بیٹھ گیا، انہیں آپ کے پیسے لے جا کر کے جو ہے جوا کھیلنے بیٹھ گیا، تو پھر اس گناہ کے ذمہ دار جو آپ بھی بن سکتے ہیں، اس کا امکان بھی ہے۔ اور زکوٰۃ جو ہے، جو کہ اسلامی جو ہے فرائض میں سے فرض ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کا معاملہ ایسا ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ بھی مال جمع ہے، جو خرچ ہو گیا جو ہے اس کی بات، جو ہے اس کی بات ہے، جو آپ کے پاس جو کچھ بھی جمع ہے وہ کتنا ہے۔ اگر وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت سے زائد ہے تو آپ جو ہے صاحب نصاب بنتے اور آپ کے اوپر زکوٰۃ جو واجب ہوتی۔ اب یہ جتنا مال آپ کے پاس ہے پچھلے کتنے دنوں سے آپ اتنا مال ہوتے کہ صاحب نصاب بن گئے، آپ کو جو ہے زکوٰۃ دینا ہے، مگر کب دینا؟ اب دینا اس کے لیے ٹائم ہے۔ تو اس کے لیے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو مال ہے نا کتنے دن سے آپ کے پاس ہے، سونا چاندی روپیہ بینک بیلنس یہ پورے پچھلے 1 سال سے آپ کے پاس ہے موجود، تو پھر آپ فی الفور اس میں سے زکوٰۃ ادا کرنا۔ نہیں پچھلے 6 مہینے سے ہے تو پھر آپ کو اور 6 مہینے وقت ہے۔ 6 مہینے کے بعد جو کچھ بھی آپ کے پاس بچتا ہے اس میں خرچ ہونے کے بعد وہ اگر 52.5 تولے چاندی قیمت کو پہنچتا ہے تو آپ پر زکوٰۃ دینے واجب ہو جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، شریعت نے اس کے لیے جو نصاب مقرر فرمایا ہے 52.5 تولے چاندی کی قیمت، اس کے برابر اس کا سونا چاندی پیسہ، یہ اگر ہے کسی مسلمان کے پاس تو اس کے اوپر جو ہے زکوٰۃ دینا جو واجب ہے۔ اور زکوٰۃ سے جو ہے کبھی انسان جو جی نہیں چرانا، پیچھے نہیں ہٹنا زکوٰۃ دینے میں۔ اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو آپ برابر اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالنا، کیونکہ یہ زکوٰۃ کیا کرتا، آپ کے مال کو جو بڑھاتا ہے، آپ کا مال محفوظ ہو جاتا، آپ کے مال میں جو برکت ہوتی، اور آپ جو اس کو محسوس نہیں کریں، آپ زکوٰۃ دیتے جائیں، اور آپ پھر سال جو ہے اپنا معاشی جو ہے اسٹیٹس، اپنی معاشی حالت تو جو آپ غور کر لیں کہ آپ تھوڑا مستحکم ہوئے یا نہیں ہوئے، گزشتہ سال سے اس سال آپ کی حالت بہتر ہوئی یا نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دنیا کے اندر مسلمان کو کیسے رہنا، لوگ خواب دیکھتے کہ ہم اچھے جو ہے اہل ثروت مالدار خوب پیسے والے بننا کریں، لیکن جو ہے اللہ کا یہ وعدہ نہیں ہے مسلمانوں سے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہوں بولا، خواہشات کو پورا کرتا ہوں لیکن نہیں بولا۔ ولو بالفرض، بسا اوقات کسی کے خواہشات مکمل ہوتے ہوں گے، لیکن اللہ کا وعدہ نہیں ہے تم سے کہ میں تمہاری خواہشوں کو بھی پورا کروں گا۔ ہاں ضرورت نہیں پوری ہو رہی تو آپ اس کے اوپر بول سکتے ہیں،
ضرورت اللہ تعالیٰ ہماری برابر جو پوری کرنا ہے. کوئی بھی مسلمان آج دنیا کے اندر بھوکا نہیں، کوئی بھی مسلمان آج دنیا کے اندر ننگا نہیں، کوئی بھی مسلمان جو ہے امیر نہیں ہوگا، لیکن ایسی حالت میں تو نہیں ہے کہ آج دو گھر کا کھا لیا وہ شام کا اس کے پاس گزر بسر کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. آج دنیا جو ہے لوگ سارے جو پریشان حال ہے تو خواہشوں کے لیے پریشان، خواہشات کے لیے جو پریشان، اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے آج دوڑ دھوپ کر رہا انسان. کھڑا پیٹ بھرنے کے لیے کون کیا محنت کر رہا، پیٹ تو جو ویسے بھی جو بھرے جا رہا ہے. کہیں نہ کہیں سے جو انتظام ہو جاتا پیٹ کا، کوئی مفت میں کھلانے والے مل جاتے تو کہیں 5 روپے کا کھانا دستیاب ہو جاتا تو کہیں 50 روپے کھانا مل جاتا. مسئلہ بھوک کا ہے ہی نہیں آج کے دور میں. مسئلہ اگر ہے تو کس کا ہے؟ خواہشات کا. خواہشات ہمارے نہیں ہو رہے، خواہشات جو ہے مکمل نہیں ہو رہی. آج ہم بھاگ رہے ہیں تو خواہشات کے لیے، آج ہم محنت کر رہے ہیں تو اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے، اپنے خواب اپنے ارمان مجھے پورا کرنے کے لیے. رسیدان ملت اسلامیہ، اسلام کے اندر یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ کمائیں، کتنا کماتے کمائیں، پیسہ کمانے میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، مگر جب آپ کمائیں ہیں تو آپ پر یہ چیز عائد ہو جاتی ہے کہ آپ اس میں سے زکوٰۃ نکالیں. یہ ہے تو یہ ہے، کما لیے نا، کمانے کے ساتھ ہی آپ کے اوپر حکم لگ جاتا کیا کا زکوٰۃ نکالیں. چھوٹے بچے ہیں ان پر نماز نہیں ہے، ان کے لیے روزہ بھی نہیں ہے، زکوٰۃ بھی نہیں ہے، حج یعنی کوئی بھی حکم ان کے اوپر عائد نہیں ہوگا. جیسے انہیں چھوٹا جا کے بڑا ہو گیا، بالغ ہو گیا، بالغ ہونے کے ساتھ ہی اس کے اوپر نماز فرض ہو جاتی ہے. بالغ ہونے کے ساتھ ہی نماز فرض ہو جاتی. اب انہیں کہیں پر بھی رہے نماز کے لیے جانا. اور حشر کے دن اگر انہیں کھڑے ہو کے بولیں گا کہ میرے باوا میں کو نماز پڑھنا نہیں سکھایا، میری اماں جو ہے میرے کو نماز کو نہیں بھیجی، تو بالغ ہو گیا، اب تو سمجھدار ہے، تو کیا تو بیوقوف ہے. سمجھ ہے کہ نہیں؟ اگر تیرے ہاتھ میں 2 بسکٹ دے دی جائے کھانے والی ایک سونے کی، کون سی رکھ لیتا تو بالغ ہونے کے بعد؟ ظاہر سی بات ہے سونے کی بسکٹ جب میں رکھ لیتا ہوں، کھانے کی بسکٹ نہیں، ہاتھ بھی نہیں بڑھاتا، نظر بھی نہیں کرتا. یعنی سمجھ ہے تیرے اندر. تو اچھا برا انسان سمجھ سکتا، اللہ نے اس کو عقل دی، تو اب وہ اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے نماز کو جانا، بولنے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ اکثر جو یہ بات کہتے رہتے ہیں کہ یہاں پر کوئی جماعت آتی کیا، نماز کے لیے بلایا جاتا کیا، نماز کو بلانے کی ترکیب ہے کیا، لوگوں میں دعوت تبلیغ کا کام ہو رہا ہے کیا، نماز کی دعوت دی جاتی کیا؟ کیا ہے نماز کی دعوت دینا؟ کیا ہے؟ مسلمان نہیں ہوتے تم، نماز کو بلانا، نماز کو بلائے تو آتے آپ، گھر کو آ کے دروازہ دستک دے کے چلو نماز کو بولے تو آتے. حشر میں معلوم ہوتا کتنا بڑا نقصان ہوا نماز چھوڑنے کا. یہاں کوئی آپ کو نہیں پوچھے گا، واللہ کوئی نہیں پوچھے گا آپ کو. مگر جب انسان مرتا ہے نا، مرنے کے بعد اس کو اگر کسی چیز کی تکلیف رہتی تو یہی رہتی کہ کاش میں اللہ کی عبادت کر لیتا تو اچھا لگتا. پھر بھی جو چند ذی شعور مسلمان اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے لوگوں کو جو ہے دعوت کی تبلیغ کرتے رہتے، دین کی دعوت دیتے رہتے، نماز کو بلاتے رہتے، جو ہے گھر گھر جا کر کے دستک دے کر کے، اس کے باوجود لوگ راغب نہیں ہو گئے. تو انہیں کیا کرنا، بولے تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا. اس کی شامت خراب شامت آ رہی اس کی، اور اس کو بولنے کے بعد سمجھانے کے بعد بھی اگر انہیں جو ہے اللہ کی طرف مائل نہیں ہو رہا بولے تو اس کی محرومی کیا نام ہے. روزے بھی جو ہے رمضان ملا تو فرض ہو جاتا، زکوٰۃ بھی جو ہے پیسے آ گئے اس کے اوپر جو فرض ہو جاتا. حج پیسہ آ گیا، جانے آنے کے اتنے آپ کے پاس اتنی قیمت ہے تو آپ کے پاس خود بخود جو ہے اس کے اوپر آپ کے اوپر جو ہے وہ چیز فرض ہو جاتی. اب آپ اس فکر میں رہنا، اس فکر کے اندر آپ جو ہے مبتلا رہنا کرے بھائی یہ چیز میرے اوپر عائد ہو گئی، میں اس کو کیسے مکمل کروں.
یہ فکر انسان کے اندر آنا. آج جو ہے لوگ جو ہے اگر کہیں پر راشن بانٹا جا رہا ہے کر کے اعلان ہوتے ہی سواؤں کی تعداد میں ایک دوسرے کو بول لے کر کے جو ہے چلو معلوم ہے کیا وہاں بٹوا راشن ایک دوسرے کو لے کر کے ہزاروں کی تعداد میں جو جمع ہو. ایسا کوئی جو ترتیب ایسی کوئی کہ مسلمانوں کے اندر ایک دوسرے کو نماز کے لیے بلا رہے ہوں, دین کے احکام کی عمل آوری کے لیے جو بلا رہے ہوں, منہ چھپا کر کے جو لوگ بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں. حالانکہ یہ دنیاوی جو ہے تھوڑا سا سرمایہ ہوگا, لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 رکعت نماز جو دنیا میں ادا کی جاتی ہے اس کی اگر کیا قیمت ہو سکتی ہے, اس کا اگر تخمینہ کیا جائے, اس کا اندازہ کیا جائے تو اتنی قیمت اس کی بنتی کہ وہ قیمت ادا کرنے کے لیے زمین و آسمان ساری جائیدادیں میں اگر بیچے تو وہ قیمت ہم بھرپائی نہیں کر سکتے. وہ ثواب وہ قیمت اگر ہم کو پانا ہے, اگر ہم چاہتے ہیں تو یہ صرف 2 رکعت نماز کا عالم ہے. کتنی نمازیں جو آج لوگوں کی نہیں چھوڑ رہی ہیں, کتنے روزے جو آج لوگوں کی نہیں چھوڑ رہے ہیں. رسیدان ملت اسلامیہ بعض تو ایسے ہیں کہ جن کو عمر 50-60 سال ہو گئی لیکن نماز میں رکعت کہاں باندھنا نہیں آ رہا, رکوع کس طرح کیا جاتا ہے نہیں معلوم, سجدہ کیسے ادا کیا جاتا ہے نہیں معلوم, سجدے میں کیا پڑھتے, قیام میں کیا پڑھتے, پتہ ہی نہیں. یعنی بالکل بھی دین کی طرف لوگوں کی جو ہے توجہ باقی نہ رہے. حالانکہ قبر میں کام آنے والی چیز ہی ہے, حشر میں کام آنے والی چیز ہی ہے. تو دین کے فرائض میں سے جو زکوٰۃ ایک فرض ہے, جیسے مسلمانوں کو زکوٰۃ نکالنا فرض ہے, ویسا ہی مستحق شخص تک پہنچانا بھی فرض ہے. اب اگر کوئی جو ہے اپنے مال میں سے جو زکوٰۃ نکال رہا ہے اور جو آئے اس کو دیتے جا رہا, اگر اس کے اندر مستحق جو لینے کا مستحق نہیں ہے, غیر مستحق شخص بھی آ کر کے لے لیتا ہے تو وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی اور اس کا بوجھ برابر اس کے کاندھے پہ برقرار رہے گا. اور بہت سارے ایسے ادارے بھی جو آج کھل چکے ہیں, بہت سارے ایسے مدارس جو بار بار جو ہے بولا جا رہا ہے کہ جو ہے فیک مدارس کھل چکے ہیں. ہو سکتا اللہ بہتر جانے, اس کے اندر 2 نظریوں سے جو ہم کو سوچنا پڑے گا, کیونکہ آج مسلمانوں کی ریڑھ کی ہڈی اگر کچھ ہے تو وہ مدارس. مسلمانوں کے اندر دینی شعور آج برقرار ہے تو برملا کہا جائے گا کہ یہ مدارس کی وجہ سے. ہو سکتا ہے کہ دشمن مسلمانوں کے اندر بچا جو کچھ بھی دینی جذبہ باقی ہے اس کو بھی ختم کر دیا جائے. اس کے لیے کیا کرنا, تو جو ہے ان کی جو بنیادی چیز ہے اس پر حملہ کرو اور مدارس سے علماء سے لوگوں کو جو متنفر کرو. اور آج بالکل دشمن اس کے اندر جو ہے کامیاب. عزیزان ملت اسلامیہ, لہذا یہ جھوٹے مدارس کا ایجاد کر کے لوگوں سے جو ہے ہزاروں کا چندہ وصول کر کے اس کا جو ہے نامناسب استعمال ہو رہا ہے, یہ بھی بالکل حقیقت ہے. اور اس کی وجہ سے جو مستحق مدارس ہے ان کا جو نقصان ہو رہا ہے وہ بھی حقیقت ہے. اور زکوٰۃ کا مال مستحق لوگوں تک پہنچانا, اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا طرز عمل یہ تھا کہ آپ جو اپنے زکوٰۃ کا سارا مال جو علماء پر خرچ کیا کرتے تھے, صرف دین کی خدمت کرنے والے, صرف علماء پر. ان سے پوچھا جاتا ہے کہ اور بہت سارے فقراء ہیں, غرباء ہیں, آپ ان پر بھی خرچ کر سکتے ہیں نا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو فرماتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ دین کا کام کرنے والے لوگ جو ہے پریشان حال ہو. معاشی طور پہ اگر وہ پریشان ہو جاتا ہے وہ طبقہ, تو پھر دین کا کام جو ہے متاثر ہو جائے گا. لہذا جب تک یہ جو بحال رہیں گے اس وقت تک جو ہے دین آباد رہے گا اور لوگوں تک دین پہنچتا رہے گا. عزیزان ملت اسلام ہے, اس وجہ سے دین کی خدمت ہونا چاہیے. مدارس کو جو اہمیت دی ہمیشہ سے.
اور پھر جو قرآن پاک کے اندر جو بیان فرمایا جاتا ہے کہ جو بھی تم خرچ کر رہے ہیں تو سب سے پہلے اگر تمہارے عزیز و قریب تمہارے رشتے دار مستحق ہے تو پہلے ان کا جو خیال کرو، مستحق ہے تو ان کا جو خیال کرو۔ تو اگر ہم جو کسی کو بھی دے رہے ہیں، چاہے وہ رشتے دار ہو، چاہے اڑوس پڑوس ہو، یا کوئی اجنبی شخص ہو، آپ جس کسی کو بھی دے رہے ہیں تو وہاں پر یہ چیز دیکھنا ضروری ہے کہ کہیں اس کے پاس سونا وغیرہ تو نہیں ہے، کہیں اس کے پاس بینک بیلنس تو نہیں ہے، کیونکہ اگر اس کے پاس بینک بیلنس ہے، سونا وغیرہ ہے، تو پھر اس کو نہیں دیا جا سکتا، وہ زکوٰۃ لینے کا مستحق نہیں ہے۔ اگر 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر اڑ کر وہ اپنے پاس روپیہ رکھتا ہے تو اس کو آپ زکوٰۃ کے پیسے نہیں دے سکتے۔ آپ جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ لینے والا شخص اتنا غریب ہونا کہ اس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی قیمت، اتنا پیسہ، اتنا سونا، اتنی چاندی اس کے پاس نہیں رہنا بلکہ اس سے کم رہنا، تو اس کو جو ہے زکوٰۃ کا مال کیا جا سکتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب یہاں پر ہو رہا کیا کہ دینے والے بھی جو ہے بے دلیل بغیر تحقیق کے دیتے جا رہے ہیں، اور لینے والے بھی جو ہے مستحق نہیں ہیں۔ اللہ نے جو ان کو خود دنیا کا مال جو دیا ہے، پھر بھی وہ لائنوں میں ٹھہر کر جو ہے اس کو جو حاصل کرنے کے لیے جو ہے پریشان ہے۔ تو خرابی کہاں ہے؟ خرابی ہمارے اندر ہی ہے۔ تو پھر بھلا جو ہے معاشرے کا کیسا جو ہے بھلا ہو سکتا ہے، کیسا جو سدھار ہو سکتا ہے؟ محترم سامعین اکرام، زکوٰۃ کا مال، زکوٰۃ کا جو حکم ہے، جب ہم ادا کر رہے ہیں تو وہاں پر ہماری نیت کیا ہونی چاہیے؟ تو کیا ثواب کی نیت ہونی چاہیے کیا؟ تو یاد رکھیے کہ ثواب کی نیت سے کوئی بھی عمل ہم کو کرنا نہیں ہے، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وہ حج ہو، ہر عمل ہمیں صرف اس لیے کرنا ہے کہ یہ حکم خداوندی اللہ کا حکم ہے بجا رہا۔ وہاں پر بالکل جو ثواب کی نیت دے رہنا، ہاں کرنے پر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جو ثواب دے رہا ہے وہ بات کی بات ہے وہ، مگر پہلے آپ اللہ کی رضا کے لیے حکم خداوندی ہے سمجھ کر کے، اللہ کا حکم ہے سمجھ کر کے جو ہے اس کے اوپر جو عمل آوری کرنا ہے۔ تو اللہ کا حکم کیا ہے؟ تو مال میں سے جو مخصوص حصہ جو زکوٰۃ کا جو بیان فرمایا گیا ہے، یعنی 40واں حصہ، تو اس کو آپ کو جو ہے مکمل ادا کرنا ہے۔ اب یہ 40واں حصہ جو کہ مقرر ہے، تو کب آپ کو جو پیٹرن ہوگا، کب یہ سمجھ میں آئے گا کہ آپ کیا کرنا، ایک پین لے کر کے، ایک جو ہے کاپی لے کر کے اس کے اندر لکھ لینا کہ آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے، سونا کتنا ہے، بینک بیلنس کتنا ہے، نقد الماری میں کتنا ہے، چاندی کتنی ہے، مویشی جانور وغیرہ جو کتنے ہیں، اگر ہمارا کاروبار ہے، دکان وغیرہ ہے تو دکان میں جو ہے کتنا مال جو جمع ہوا ہے، یہ سارا جو حساب ڈالنا رہتا پہلے۔ ڈالنے کے بعد اس کو آپ جو ہے سونے سے سونے کی زکوٰۃ دینا چاہ رہے ہیں، یعنی تو چاندی سے چاندی کی زکوٰۃ دینا چاہ رہے ہیں، یا نہیں تو جو مال سے مال کی زکوٰۃ دینا چاہ رہے ہیں، تینوں آپ کو جو اختیار ہے۔ نہیں، سب ایک جگہ ملا کر کے اس کی جو قیمت بنتی ہے اس میں سے 2.5% یعنی پیسوں کی صورت میں، کرنسی کی صورت میں آپ زکوٰۃ دینا چاہ رہے ہیں تو ویسا بھی آپ نہیں دے سکتے۔ آپ اگر کرنسی کی صورت میں یعنی نوٹوں کے ذریعے سے، پیسوں کے ذریعے سے آپ زکوٰۃ نکالنا چاہ رہے ہیں تو وہاں پر طریقہ یہ بنتا ہے کہ جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے سب اس کا جو حساب کر لینا، کر لے کر کے اس میں سے جو 40واں حصہ نکالنا، 40واں حصہ نکالنا۔ یہ حساب کرے تو یہ چیز سمجھ میں آئے۔ مثلا مثال کے طور پہ 40واں حساب آپ پورا حساب کریں، کرنے کے بعد پورا اس کو جمع کرنے کے بعد جو ہے ٹوٹل لگائے تو پورا ملا کے 10 لاکھ روپے ہو گئے۔ تب 10 لاکھ کی جو ہے زکوٰۃ کتنی بنتی؟ 25,000 روپے بنتی، 25,000 روپے بنتی۔ تو اب آپ کیا کر رہے ہیں بولے تو اس میں سے پچھلے 1 سال سے ایک فقیر کو جو ہے جو مستحق تھا اس کو 1000 روپے جو ہے دے دیتے آ رہے، اس کی مدد کے لیے 1000 روپے جو دے دیتے آ رہے۔ ابھی یہاں تو جو پچھلے 1 سال سے میں وہ غریب کو دے رہا ہوں نا 1000 روپے، اس کو میں 12,000 روپے اب تک دیا نا، میں 25,000 میں سے 12,000 مائنس کر دے تو نہیں کر سکتے۔ حساب اب کر رہے ہیں آپ،
پہلے کیا کریں، بغیر حساب کے دیتے گئے. تو بغیر حساب کے آپ انہیں آیا اس کے دے دیے 500، انہیں آیا اس کے 500 دے دیے، اس طرح آپ دیتے ہی چلے گئے. آپ لاکھوں روپے بانٹے ہوں گے، لیکن مگر اس کو زکوٰۃ کے نیچے شمار نہیں کرتے. زکوٰۃ کے نیچے کب شمار ہوتا؟ اس وقت شمار ہوتا جب آپ حساب کریں، اپنے مال کا جو حساب کرنا، ہر سال اللہ نے جو کتنا دیا ہے، کہاں کہاں ہمارے پیسے جو جمع ہیں. یہاں تک کہ جو چٹھیاں ڈالتے ہیں مہینے کو، اگر 5,000 روپے 5,000 روپے کی چٹھی ہے، 5,000 روپے بنتے جا رہے ہیں، پچھلے 10 مہینے سے آپ اس کے اندر جو پیسے بن رہے ہیں، تو مطلب 50,000 روپے آپ کو اس کے اندر جمع. سرکاری نوکری کرنے والے جو جی پی ایف ان کا جو کٹتے رہتا ماہانہ، تو کتنے سالوں سے جو کٹ رہا، کتنے پیسے جو ان کے اکاؤنٹ میں جو جمع، اس کو بھی جو شامل کر لینا. کہاں کہاں آپ ادھار دے کر کے جو قرضہ دے کر کے جو رکھے ہیں، کس کس سے پاس سے جو کتنے پیسے آنا ہے، فلاں 50,000 لیا تھا، فلاں 1 لاکھ لیا تھا، فلاں 2 لاکھ لیا تھا. تو وہ پیسوں کو بھی جو ہے آپ شامل کر لینا، کیونکہ آپ کے پیسے وہ آج میں تو کل وہ پیسے بھی آتے، اگرچہ کہ ابھی آپ کے پاس نہیں ہوں گے، مگر آپ کے آنے کے پیسے تھے، تو اس کو بھی جو ہے آپ شامل کر لینا. اس طرح جو ہے کہاں کہاں آپ کے پیسے جو ہے رک کر کے سارے پیسے جو جمع کر کے ان سارے پیسوں میں حساب کر کے جو ٹوٹل آتا ہے اس میں سے 40واں حصہ، یعنی 1,00,000 کو 2,500 روپے کے حساب سے دے، حساب کر کے جو ہے زکوٰۃ نکالنا، اور نکال کر کے اس کو جو ہے مستحق تک پہنچا. مگر یاد رکھیں کہ اس میں جو ہے ہیلے بہانے بچنے کی کوشش نہیں کرنا، زیادہ سے زیادہ خیرات کرنے کی جو نیت رہنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خیرات کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اور جو ہے تمہارا یہ صدقہ، یہ تمہارا نکالنا، یہ تمہارے لیے بلاؤں کو جو دور کر دیتا. بیماریاں نہیں آتے، بڑی بڑی بیماریاں جو نہیں آتی، مصیبتیں نہیں آتی. جو لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں نا، خوشحال رہتے ہیں، ایک اچھی زندگی جو ان کی گزرتی، دینے کی نیت رہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ جو ہے نا تمہارے مال کا میل ہے، مال کا میل. اب روزوں کا دور چل رہا، افطار تو کر رہے ہوں گے آپ، افطار کے لیے میوہ خرید رہے ہوں گے. آپ منڈی پہ گئے، میوہ جو خرید کر کے لا لیے، 1-2 کلو سیب خرید کر کے لائے. گھر کو لانے کے بعد دیکھیں گے ایک سیب جو اس کے اندر سڑا ہوا ہے، تو کیا کرتے اس کو ویسے ہی کھا لیتے. کیا وہ سیب کو کیا کرتے، وہ جتنا حصہ سڑا ہوا ہے نا اس کو کاٹ دیتے، کاٹ کے باقی کا حصہ لے لیتے. تو یہ جو سڑا ہوا جو سیب کیسا ہے، کاٹ کے جسے نکال دے رہے. ایسے جو یہ زکوٰۃ کا مال بھی ویسے مال کا میل، مال کی گندگی، مال کی خرابی. جیسا وہاں پر جو سڑا ہوا باس کو تھوڑا تھوڑا کاٹ کے آدھا جو اچھا ہے لے لے رہے، سیب جیسا کاٹ کے پھینک دے رہے، اور وہ حصہ جو کاٹ کے پھینکنے میں ذرا بھی جو دل کو تکلیف نہیں ہوتی، اور اچھے سے کاٹ کے پھینک دیتے اور دل میں تکلیف نہیں ہوتی، جو اچھا ہے اس کو کھا لیتے. تو یہاں پر بھی ویسے زکوٰۃ یہ مال کا میل، یعنی یہ گندگی اس کو نکال دینا، اور نکالنے میں تھوڑی بھی جو ہے تکلیف نہیں ہونا. اگر نہیں سب ملا کر کے کھاتے گئے تو جس طرح وہ سیم سڑا ہوا جام کھانے سے جیسا بیمار پڑتے نا، فوڈ پوائزن ہوتا، اس کا پھر دواخانے کو جانا ہے، پھر گلوکوزہ چڑھا لینا، تو سارے جو پیسے وہاں پر خرچ ہو جاتے. تو یہ زکوٰۃ کا مال کھانے سے بھی ٹھیک ایسے جو فوڈ پوائزن ہوتا، بیماریاں جو پھر لیتے، ایسے بیماریاں آ جاتی جس کا انہیں نام بھی جو سنا ہوا نہیں رکھتا. اب اس کے بعد وہاں پر جو زکوٰۃ اس کی بنتی تھی 10,000 روپے، ہمیں ڈاکٹر کے پاس 1 لاکھ بل بنتی، 1 لاکھ. اور یہ ہوتا ہے اس کے اوپر جو لوگوں کی توجہ نہیں جاتی. ارے اس کی وجہ سے ہوا تھا، اس کی وجہ سے ہوا تھا، اس کی وجہ سے ہوا تھا. وہ جو ہے دعوت میں گئے تھے جی، ٹھنڈا پانی پی لیا تھا، اس کا گلا پورا بیٹھ گیا، ایسا بولنے کے دل کو تسلی دے دیں. نہیں، یہ مال میں سے جب جو حساب کر کے جب زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں نا، تو برابر ایسے لوگوں کو جو بیماری آنا ہی، پریشانیاں تو آنا ہی ہے. اگر پریشانی انسان جو ہے ہر بیماری سے، ہر پریشانی سے، ہر اس سے اگر انہیں محفوظ رہنا چاہتا ہے تو اپنے مال کا جو حساب کرنا، زکوٰۃ نکالنا، اور وہ زکوٰۃ نکال کر کے جو مسلمان غریب مستحق ہے، جو پریشان حال ہے، جو عزت ہمارے لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ایسے لوگوں کو تلاش کر کے ان تک جو وہ مال کو جو پہنچانا، یہ ہر مسلمان کی جو صاحب نصاب کی ذمہ داری ہے، کرنا ہی ہے. لوگ اکثر جو سوال کرتے ہیں ایسے لوگ ملتے کیا، کہاں ملتے، کس کے کہاں ڈھونڈنا. اس لیے جو وہاں پر فقہاء کرام کیا بولتے ہیں معلوم، فقہاء فرماتے پھر ویسے والے کمائے گئے وہ مال. اب کمائے تو زکوٰۃ نکالنا ہے، نہیں کماتے تو یہ مسئلہ رہتا ہی نہیں تھا.
کمائیں نہ بھائی، شوق سے کمائیں نہ، اچھی زندگی گزارنے والے کمائیں، کمانے کے بعد یہ حکم آپ کے اوپر لگ جاتا ہے اور یہ ادا کرنا جو مسلمان کے اوپر ضروری جو ہو جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جتنا ہم کہتے ہیں سنتے ہیں اس سے کئی زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت ادا نہ کی اس نے